إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی گئی. یہ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ پیش کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو وزنی بنائے، دنیا والوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بھی. اور یہ وزناپن یا اس کا بھاری بھرکم ہونا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اوپر کچھ بوجھ لاد لے، یا جو کپڑا پہن رہا ہے ایک دو نہیں بلکہ 4-5 جوڑے ایک ساتھ پہن لے، یا پیٹھ پر کسی چیز کی بوری اور گٹھری لاد لے. اس سے وزناپن نہیں آئے گا. انسان کے اندر اگر وزن پیدا ہوتا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے علم. علم یہ جہالت کی ضد ہے اور اللہ رب العالمین کو جہالت پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین علم اور اہل علم کو پسند فرماتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، انہیں وہ جب جاہل تھے انہیں عالم بنایا، موقع بموقع انہیں علم دیتا رہا، کیونکہ کسی بھی چیز کا علاج جہالت سے نہیں علم سے ہی ہو سکتا ہے. آپ کسی مرض میں اگر مبتلا ہو جاتے ہیں تو جھولا چھاپ ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں ہوتے. آپ سوچتے ہیں کہ اونچی ڈگری والا ڈاکٹر ہو. آپ گھر بنوانے جب جا رہے ہیں تو اچھے انجینئر کو پکڑتے ہیں جو ماہر ہو، تجربہ کار ہو، جس کا بڑا چرچا اور شہرہ ہو. اسی طرح سے ہر فیلڈ کے اندر جس میں جو شخص ماہر ہوتا ہے آپ اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کو، رسولوں کو سب سے پہلے علم عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تبھی اللہ رب العالمین نے
खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जब कहा कि मैं जमीन के अंदर जानशीन बनाना चाहता हूँ, खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए सब काफी है, क्या जरूरत है इंसानों को खलीफा बनाने की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इससे पता चलता है कि इल्म का मंबा, इल्म का मस्दर, हकीकी मस्दर जो है वो अल्लाह ताला है। मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चंद चीजों का जो अशिया थी उनका इल्म अता फरमाया। फरिश्तों से भी पूछा कि तुम बताओ इनके नाम क्या है। वो रह गए और कहा सुबहानक, उन्होंने कहा अल्लाह तेरी जात पाक है, तूने हमें जो सिखाया बस हम उतना ही जानते हैं, बाकी हम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों को बता दिया। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म के जरिए फरिश्तों पर फौकियत अता फरमाई। इससे एक मसला निकलता है कि अगर आपके पास इल्म आ गया तो आप फरिश्तों से भी अफजल बन सकते हैं। अंबिया किराम की जात फरिश्तों से अफजल है या नहीं है? अंबिया किराम की जात फरिश्तों से अफजल है ना। अंबिया किराम के खिदमत के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को मामूर फरमा दिया, और जो अफजल होगा उसी की खिदमत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को मामूर फरमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब इल्म आ जाएगा तो आपका वजन बढ़ जाएगा, आपका मकाम और मर्तबा बढ़ जाएगा। इसी को अल्लाह ने बयान फरमाया सूरह मुजादला के अंदर, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम। दो चीजों से वजन बढ़ता है तुम्हारा, दो चीजों से तुम्हारा मकाम और मर्तबा बुलंद होता है। ईमान वाले बन जाओ, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और जो लोग इल्म अता किए गए आलिम बन जाओ। दरजात मुख्तलिफ मकाम और मर्तबा अल्लाह अता फरमाता है, बुलंद करता है दरजात को। तुम्हारा ईमान जितने आला मेयार का होगा उतना ही आला मेयार का मकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ तुम पाओगे। तुम्हारे पास जितने इल्म में गहराई आएगी, जितना तुम्हारा इल्म पुख्ता होगा, उतना ही तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला का खौफ, खशियत, तक़वा जागुज़ी होगा, और लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घेरा बना करके रखेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, आदमी उनके पास नहीं जाना चाहता। जिसके पास तसल्ली बख्श जवाब मिलता है उसी आलिम के पास आदमी रुजू होता है। तो जितना इल्म के अंदर गहराई होगी उतना मकाम और मर्तबा अल्लाह बुलंद फरमाएगा। अल्लाह ने खुद कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में डरने वाले बहुत हैं अल्लाह से, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ और खशियत रखने वाले वो हैं जो उलमा है। और उलमा ये आलिम की जमा है, उलमा ये आलिम की जमा, इल्म रखने वाले लोग अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा डरने वाले हैं। तो उन्हीं उलमा में अंबिया भी आते हैं, इल्म वाले। अंबिया का इल्म बहुत गहरा, बहुत ठोस। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, वल्लाहि इन्नी लअख्शाकुम व अत्काकुम लिल्लाह, अल्लाह की कसम मैं तुम में सबसे ज्यादा खशियत रखने वाला, अल्लाह का तक़वा रखने वाला हूं। नबियों से ज्यादा मुत्तकी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नबियों के पास इल्म का समंदर, वो भी इल्म का सरचश्मा है। अल्लाह के बाद वहीं से सारा इल्म दुनिया के अंदर फैलता है, वहां आता है, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर फैलता है। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि इल्म का मकाम और मर्तबा, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म, तौहीद की गवाही पर अल्लाह ताला ने अपनी गवाही और फरिश्तों की गवाही के साथ साथ इल्म वालों को जोड़ दिया है। इल्म वालों का मकाम और मर्तबा अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया है। तो पता ये चला कि इल्म की अहमियत हर जमाने में है, और अल्लाह ताला ने इसी वजह से तमाम अंबिया किराम को इल्म सिखाया। इल्म सिखाया अल्लाह ताला ने, और फिर अंबिया ने अपनी उम्मत को इल्म पेश किया, उनके अंदर उस इल्म को फैलाने की कोशिश, मुकम्मल कोशिश की है। और आज हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन कोशिशों के जरिए से जो कुछ आपके सामने बोला जाता है, बताया जाता है, ये
सब उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है जो हम तक इल्म पहुंचा है। आप देखें इस्लाम ने जो अपनी उम्मत को इल्म वाला बनाने की कोशिश की है, सबसे पहली वही जो नाज़िल की, आप गौर करें यही चीज काफी है इल्म की अहमियत के लिए कि सबसे पहली जो वही नाज़िल उसका पहला वर्ड इक़रा, पढ़ो पढ़ो, जाहिल ना हो, पढ़ो, क्योंकि यही इल्म तुम्हारी हर तरक्की और कामयाबी का जीना और राज है। जहालत ये मुसीबत है, शर है, तबाही है, तमाम तबाही का पेश खेमा है, ये तमाम तबाही जहालत से आती है। आज हमारी हालतें देखें हम, जहाँ जहाँ भी हम जलील हो रहे हैं, पस्त हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमें ज़िल्लत उठानी पड़ रही है, उसमें बहुत सारे जहाँ असबाब हैं, उनमें एक अहम सबब हमारी जहालत भी सामने आ जाती है। हमें किससे बात कैसे करना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर खामोश रहना है, किस अंदाज में बात करना, लहजा हमारा कैसा होना चाहिए, हमें पता नहीं होता। और हर एक को एक ही डंडी से हाँकना शुरू कर देते हैं, हर एक पर गुस्सा उतारना शुरू कर देते हैं, चाहे सामने आलिम हो, चाहे सामने समाज का कोई खातिम हो, चाहे सामने कोई और भी हो, हम सबको एक ही जबान से नवाजना चाहते हैं बस। तो ये जहालत हमें नुकसान पहुंचा देती है। और इल्म अगर हमारे पास है तो हम सामने वाले का मकाम और मर्तबा देख करके मुंह बंद कर लेते हैं। कई वाक़यात हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के, कि आपसे मसला पूछा गया, आप सहाबे किराम में बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबी खामोश, दूसरे लोग जिनके पास थोड़ा इल्म वो बोल पड़ते हैं, वो बोल पड़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, दूसरा कोई बोल पड़ा वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। तो ये जहालत है, किसको पुकारना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ वक्त मिलने आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके पुकारा, या मोहम्मद। कुरान की आयत नाज़िल हो गई, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ये अदब का तकाज़ा नहीं। इल्म वाले ऐसा नहीं करते हैं कि अपने जिससे दीन सीख रहे हो उसका नाम जोर से पुकारें या उसका नाम ले। असातिज़ा का नाम नहीं लिया जाता है, ऐसा नहीं कि हराम है, लेकिन अदबन नहीं लिया जाता। हमारे फला उस्ताद को, जब आप उस्ताद को बुलाएंगे तो उनका नाम नहीं लेंगे कि जो उस्ताद जा रहा है उसका नाम मान लीजिए अब्दुल रहमान है तो उसको अब्दुल रहमान कह के आप बुलाएं या अब्दुल्ला कह करके बुलाएं, नहीं, कुछ भी कहेंगे उस्ताद मुहतरम, शेख साहब या कुछ ना कुछ इज्जत के अल्काब उसके सामने जरूर चस्पा करके उन्हें आवाज देंगे, और वो भी जोर से नहीं। अगर वो आपके करीब है तो तवज्जो की गुजारिश करेंगे, आप दूर हो गए तो आप पीछा करेंगे, उन तक जाएंगे वहां तक। ये चीज बताती है कि आपके अंदर सलीका है, इल्म है, लेकिन वो दूर चला गया है, उसका नाम लेके आप जोर से पुकार रहे हैं, मौलाना साहब, शेख साहब, जहालत का सबूत दे रहे हैं आप। ये जहालत का सबूत है। दूर निकल गए हैं तो दूसरे मौके पर आप बात कर लीजिए, ये अदब का तकाज़ा है। तो जहालत हमें जलील कर देती है, रुसवा कर लेती है। सामने वाला आदमी दाना है, इल्म वाला है, उस जाहिल आदमी की इन गलतियों को भी नजरअंदाज कर जाता है। तो कहना यह है कि इल्म का अपना मकाम और मर्तबा है, इल्म ही की वजह से हम सारी बुलंदियां तय कर सकते हैं। और जहालत जहाँ है, हमें बहुत सारी चीजों में जहालत की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, ये आम बात है। लेकिन इसमें खास बात जो आयतें मैंने पढ़ी है, हदीस मैंने पढ़ी है, उसमें इल्मे दीन का मसला। कोई भी इल्म आपके पास हो, कुछ ना कुछ आप फायदा उठाएंगे, लेकिन इल्मे दीन अगर आपके पास है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में भी फायदा उठाएंगे और आखिरत में भी फायदा उठाएंगे। और इल्मे दीन ये नफा बख्श इल्म, हमें नफा बख्श इल्म की कोशिश करनी चाहिए। नफा बख्श इल्म हासिल करने के लिए मेहनत करना चाहिए। नफा बख्श इल्म हासिल करने के लिए जितने भी वसाइल हैं उन्हें इख्तियार करना चाहिए। नफा बख्श इल्म हासिल करने के लिए खुद भी हरीस रहे और अपने बच्चों को भी उसमें लगाने की हमेशा नीयत रखे, कोशिश करें और जितना भी मदद हो सकता है बच्चों की मदद करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़ा मातल इंसानु या इज़ा माता इब्नु आदम, इंसान जब मर जाता है या आदम की औलाद जब मर जाती है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है, सिवाय
مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں اگر جاری ہیں تو وہ 3 اسباب ہیں. کیا ہے وہ؟ صدقۃ جاریہ. آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے جو صدقہ و خیرات کر دیا. یہ نہیں کہ سب کچھ آج جس کو دیکھو کہتا ہے بچوں کے لیے میں کچھ بنا کے جاؤں, بچوں کے لیے میں کچھ کر کے جاؤں. بلڈنگ بچوں کے لیے کھڑی ہے, گاڑی بچوں کے لیے ہے, ساری جائیداد پراپرٹی بچوں کے لیے. آپ نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اور وہ بچہ بھی جب بڑا ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں. ہر کوئی صرف بچوں کے لیے کر جا رہا ہے, اپنے لیے سوچ فکر نہیں ہے لوگوں کی. تو ہمارے مرنے کے بعد جو چیز ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ. مسجد بن رہی ہے, اس کے اندر آپ حصہ لیجئے. مدرسہ قائم ہو رہا ہے, اس کے اندر طلبا کی کفالت, ان کی فیس کی ادائیگی, ان کی تعلیم پر خرچ, یا اسی طرح سے جہاد کرنے کے لیے مجاہد نکلا ہوا ہے اس کے گھر بار والوں کی حفاظت, ان کی ذمہ داری, اپنے پڑوس کے لوگوں کی ذمہ داری, یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے صدقہ جاریہ میں سے آتی ہے. غربا مساکین کی کفالت کیجیے, صدقہ جاریہ میں سے ہے. اور اسی طرح سے بیواؤں کی مدد کیجیے, صدقہ جاریہ میں سے ہے. بہت سارے اس کے وسیع میدان ہے صدقہ جاریہ کے. آپ مال خرچ کریں اپنی زندگی کے اندر, یہ صدقہ جاریہ ہے, مر جانے کے بعد بھی جاری رہے گا, جس سے عام لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, عام لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. ایسی چیزیں سرائے ہاسپٹل وغیرہ بنوا چاہیے. ہمارے لوگوں میں الحمدللہ بہت پیسہ ہے, اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ مزید برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی دولت پہ باقی برقرار رکھے, حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے. لیکن میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ اللہ سے توفیق طلب کرو, نیک کاموں میں مال خرچ ہو جائے, مرنے کے بعد وہ مال صدقہ جاریہ میں آ جائے. اور دوسرا سبب جو اللہ کے رسول نے بتایا مرنے کے بعد, اور علم ينتفع به, نفع بخش علم, نفع بخش علم. انسان خطبہ دے رہا ہے, قرآن حدیث کی باتیں بتا رہا ہے, لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے, معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, خیر کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے. چھوٹا سا بھی عمل اگر آپ نیکی کا کر رہے ہیں تو یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کے لیے نفع بخش علم کے اندر آتا ہے. آپ نے کچھ حدیث سنا دی, کسی کا مفہوم بتا دیا, کسی کا مسئلہ سلجھا دیا, علم دین کی روشنی میں کوئی کتاب چھاپ دی, پمفلیٹ چھاپ دیا آپ نے, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جو نفع بخش علم میں ہے. اور نفع بخش علم کا ہی ہمیں سوال کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی, جب دعا مانگو تو دعا مانگو اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما. علم نافع, کیوں علم نافع کیوں ضروری ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے. اور فرقان کیا ہے؟ یہی علم نافع, حق اور باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے. جب تمہیں نفع بخش علم آ جائے گا تو توحید اور شرک میں تمیز کر لو گے, غلط اور صحیح میں تمیز کر لے جاؤ گے, سنت اور بدعت میں تمیز کر لے جاؤ گے, سامنے والے کے لہجے سے پتہ لگا لو گے کہ یہ آدمی کس طرح کا ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کا وزن کیا ہے, وزن ناپ لو گے سامنے والے. ان تتقوا اللہ, مگر شرط ہے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. پتہ یہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کا تقوی بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ علم اللہ کا نور ہے. علم یہ ایک اعزاز ہے, اور اللہ یہ اعزاز ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, جو اللہ کا خوف کھاتا ہے, ڈرتا ہے اللہ سے, اسے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ڈگری لیے بیٹھے ہوئے ہیں, فضیلت کیے ہوئے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے, مگر ان کے علم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے قوم کو, کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے امت کو. ڈگری ہولڈرز بہت سارے ہیں, حافظ قرآن ہم میں سے بہت سارے ہیں, لیکن تقوی نہیں ہے ان کے اندر. رمضان کے اندر دکھائی دیتے ہیں, رمضان کے بعد وہ حافظ صاحب بھی نہیں ملتے, کہاں چلے گئے. تراویح پڑھا لیتے ہیں, تراویح کے بعد ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو سوائے جمعہ کے. تو ان تتقوا اللہ کا تقوی ہے نہیں تو پھر آپ کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہ وبال ہے ہمارے لیے, یہ المیہ ہے ہمارے لیے. اس لیے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرو. اسی طرح سے تیسری جو چیز ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ پہنچانے والی, وہ ہے ولد صالح,
نیک اولاد میرے بھائیوں بہت ہے لوگوں کے پاس، 11 12 18 بچوں کے مالک ہیں۔ اللہ بچوں کی زندگیاں ان کے سلامت فرمائے، انہیں طویل عمر عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں مال اور اولاد کو دنیاوی زیب و زینت قرار دیا ہے، اچھی چیز ہے۔ انبیاء کو اولاد حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، اسی وجہ سے اولاد ایک نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان ماؤں پر کیا گزرتی ہے، وہ باپ پر کیا گزرتی ہے، کتنے رشتے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ توڑا لیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اولاد دینا لینا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نہ مرد کے ہاتھ میں ہے اور نہ اس عورت کے ہاتھ میں ہے جس کو طلاق دی گئی، نہ مرد کے ہاتھ میں ہے جس سے خلا لیا گیا ہے۔ انسان پاگل ہو چکا ہے، اس کے اوپر مادی غلبہ طاری ہو چکا ہے، صرف دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے وہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدنیا ملعونہ، دنیا لعنت کی جگہ ہے، وملعون ما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے سب کی سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ تعالی، سوائے اللہ کا ذکر، وما ولہ، اور اس سے متعلق جو چیزیں۔ ایک بات، دوسری بات، او عالم، یا دنیا کے اندر جو عالم ہے اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور متعلما، یا طالب علم ہے اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، اللہ کا ذکر، اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، عالم اور متعلم، اس تینوں کے سوا چوتھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ ساری کی ساری چیزوں کو دنیا کے اندر ملعون قرار دیا ہے، آدمی کے اوپر مادیت غالب ہو گئی ہے، دنیا لعنت کی جگہ ہے، اس لیے یہ جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہاں جی نہیں لگانا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے اس کی عبادت کا طریقہ سیکھو، علم سیکھو، تب اللہ کا عبادت کا طریقہ آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا نیک اولاد بہت ہے لیکن نیک نہیں ہے۔ ہر والدین کو اپنے اولاد سے کچھ نہ کچھ ضرور شکایتیں بعض بڑی بڑی لاتے ہیں، جن کچھ بعض گھروں میں کم ہے، بعض گھروں میں بہت زیادہ ہے، جب تنگ ہو جاتے ہیں تو رجوع کرتے ہیں کہ اولاد کے صالح ہونے کی کچھ دعا بتائیے، اولاد صبح جائے کوئی مشورہ دیجیے، کوئی نسخہ بتائیے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں تو اس سے اس کے اندر خوف اور خشیت آئے گی، تقویٰ آئے گا، وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے گا اور آپ کا بھی حق ادا کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ تعالیٰ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، ورنہ یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی وبال نجات رہیں گے اور آخرت میں جو انہیں سزا بھگتنی ہو تو بھگتنی ہی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولد صالح، اور جب ہم اولاد کی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں جو دعا سکھائی گئی انبیاء کرام کے ذریعے رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، نیک اولاد میں سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، صرف اولاد نہیں عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ تو جو آدمی ولد صالح، اور صالح کب ہوگا لڑکا؟ جب اسے آپ دینی تعلیم دیے ہوں گے، اس کے اندر دین کی باتیں ہوں گی، وہ اللہ پر یعنی ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر مکمل عمل پیرا ہوگا، پنج وقتہ نمازوں کا پابند ہوگا، انسانیت کا خدمت گزار ہوگا، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھے گا، تبھی وہ صالح ہوگا، ورنہ صالحیت کا دوسرا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اس کے اندر امانت داری کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی، وہ آدمی جھوٹ اپنی زبان سے نہ نکالتا ہوگا، یہ ساری تعریفیں صالح کے اندر آتی ہیں۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں السلام علینا، اے اللہ سلامتی ہم پر ہو، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں پر ہے ہو، تو نیک بندے نماز کے اندر جو آتے وہی ہوں گے۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، محدثین نے اس دعا کی تشریح میں لکھا ہے صالحین بننا ہے تو پنج وقتہ نمازی بنو، اپنی اولاد کو پنج وقتہ نمازی بناؤ، یہ ہے ولد صالح۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ انہیں علم دیں۔ علم میں میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز جو
جو زمانے کے لحاظ سے مختلف درجات ہیں علم کے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے سب سے پہلے ہم اپنے اولاد کو قرآن مجید کا علم عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یعنی عالم اور متعلم یہاں بھی آ گیا، جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اسے خیر کہا ہے، اس کے حفظ کرنے، اس کی تلاوت کرنے والا، یہ سب کے سب خیر والے ہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اگر آدمی ایک آیت پڑھتا ہے مسجد کے اندر تو اسے ایک اونٹ کا ثواب ملتا ہے، دو آیت پڑھتا ہے مسجد میں بیٹھ کر کے 2 اونٹ کا ثواب ملتا ہے، 3 آیت پڑھتا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے 3 اونٹ کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے جتنا بیٹھ کے پڑھتا جائے گا اتنا ثواب ملتا جائے گا۔ اب آپ سوچئے آپ کا لڑکا مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن مجید حفظ کر رہا ہو، مسجد کے حلقے میں بیٹھ کر کے حافظ بن گیا ہو، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ اور پھر اس جانب توجہ دینے والے والدین، کیا انہیں ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے گویا وہ خود بھلائی کرنے والا ہو، اس کے اجر میں سے ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن مجید سے نابلد نہ رکھو، قرآن مجید کی تعلیم دو، انہیں بچپن میں ہی حافظ بنانے کی کوشش کرو۔ آج ہر کوئی داماد ڈھونڈتا ہے، بہو ڈھونڈتا ہے تو کہتا کم سے کم اس کو قرآن مجید آنا چاہیے، نماز وغیرہ پڑھنے والی ہو، دیندار ہو، حق حقوق کا خیال رکھنے والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہو کے بارے میں کہا، ایسی بہو کے لیے فرمایا کہ 4 چیزوں سے شادی تو ہوتی ہے لیکن اس میں چوتھی چیز ہے دین، فاصبر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو، اور دینداری بغیر علم کے نہیں آ سکتی۔ داماد اچھا تلاشنا ہے آپ کو تو وہ بھی دیندار ہونا، اور دینداری بغیر علم کے نہیں آئے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہاں امام بن جائے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، دعا کرتے ہیں آپ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ایسے پکڑ کے نہیں تراویح کے لیے کھڑا کر دیں گے جس کو صرف سورۃ الناس یاد ہو۔ حافظ تلاشتے ہیں آپ، تو آپ متقیوں کا اگر اپنے بچوں کو امام بنانا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو نیک اور صالح بناؤ۔ نیک اور صالح بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اسے علم نافع دلانے کی کوشش کرو۔ جہاں علم سکھایا جاتا ہے ان مرکزوں، سینٹروں، مسجدوں، مدرسوں کی طرف آپ ان کا داخلہ دلوائیں، وہاں رجوع ہوا، تب آپ کا بچہ امامت کے قابل ہوگا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے 2-4 صورتیں یاد کیا ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مصلی پر چڑھا دیا جائے، 2-4 حدیثیں یاد ہو جاتی ہے، فتویٰ دینے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ پہلے علم حاصل کروا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا، اور امام بخاری نے حدیث کی کتاب جو ہے ان کی صحیح بخاری، اس کے اندر سب سے پہلے کہا باب القول، باب العلم قبل القول والعمل، علم کا بیان قول اور عمل سے پہلے، یعنی عمل سے پہلے، بات کہنے سے پہلے، فتویٰ دینے سے پہلے علم سیکھو۔ تو علم کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، علم والے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے فرشتے اپنا پرد، کون سا علم ہے یہ علم شرعی ہے میرے بھائیوں، علم شرعی دیا دیجیے، قرآن مجید کے بعد حدیث کا علم، فقہ اور اس سے متعلق جو بھی علوم ہے دلانے کے بعد آپ علم طب دلائیے، انجینئر بنائیے، اور اس کو جو ہے بہت سارا جو کچھ بنانا ہے آپ بنائیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی میدان میں اپنے آپ کی کمی محسوس کرے، جہاں بھی جائے وہ انسانیت کا خادم بن کر کے جائے، ہر فیلڈ میں وہ خدمت کر سکے۔ اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن پہلی جو چیز ترجیح دینی ہے، جب ہماری پہلی وحی اقرا سے ہے تو ہم کتاب اقرا کو پڑھ لیں، کتاب ہدایت کو پڑھ لیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلائیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں قرآن پڑھنا تو آتا ہے مگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ افسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو افسوس ہے تو اپنے بچوں کو جاہل نہ بنائیں، دین کا علم، بنیادی علم جو ہے اس کو بچپن میں ضرور دلا دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم ایسے اعمال کر کے جائیں جو مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح سے ہم علم کو اہمیت دیں، علم والوں کی قدر کریں۔ اساتذہ سے بھی گزارش یہ ہے کہ جو بھی استاد ان کے ذمے میں آتے ہیں امانت داری کے ساتھ، وقت کی امانت اور اسی طرح سے بچوں
بچوں کو تعلیم دے، جو چیزیں ضروری ہے وہ بچوں کو بتاتے رہے، اس کی زیادہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو علم شرعی کا پابند بنانے اور خود بھی علم حاصل کرنے کے جو بھی مواقع ہیں، چاہے وہ جمعہ کے خطبات ہو، مساجد کے اندر صبح و شام کے دروس ہو، یا اجتماع اور جلسے جلوس کی شکل میں ہو، اللہ رب العالمین ہر جگہ سے ہمیں اساتذہ کے ذریعے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے بچوں کو شرعی علم دلانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔